دوستوں، ہم نے بات کی تھی جماعت احمدیہ کی حب رسول کے متعلق کہ کس طرح جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی کہ عام مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پہ کوئی اعتراض کیا جائے یا ان کی ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ پھر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور اس کے جواب میں وہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس کی باقاعدہ طور پہ آپ کو مثال بھی دی ہے اور ان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ یہ سینکڑوں حوالے ہیں اس طرح کے کہ جب بھی مرزا غلام احمد کی ذات پہ بات کی گئی تو انہوں نے کس طرح سے کہاں سے ڈھونڈ کے لا کے کہ دشمنان اسلام نے کس طرح رسول اللہ کی ذات پر حملے کیے ہوئے، تو وہ انہوں نے مرزا صاحب کے دفاع میں اس کو استعمال کیا۔ بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں رسول اللہ اور اسلام کے اوپر ہر طرف سے دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں، یہودیوں یا جو بھی دشمن اسلام ہے، اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا اسلام پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان اس کے دفاع کے لیے جس طرح بھی اور جیسے بھی ممکن ہے ہر حالات میں اور ہر طرح سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں ستم کی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن در حقیقت اگر آپ وہ جسے کہتے ہیں کہ بیٹوین دا لائنز اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اصل ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ رسول اللہ کی ذات یا اسلام کو ڈیفینڈ کرے۔ یہ مسلمانوں کے طریقہ کار کو اس وقت زیر بحث لے آتے ہیں اور اس کو غلط یا نامناسب قرار دیتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دفاع کیا۔ دفاع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ جو حملہ آور ہے، آپ اس کے حملے سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اسے اس حد تک پسپا کر دیں کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہ کرے۔ لیکن اس کی بجائے اگر آپ اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم یہاں سے کمزور ہیں، ہماری یہ وجہ ہے، دیکھیے تمہاری وجہ سے حملہ آور آیا ہے، تو پھر آپ بچاؤ نہیں کر رہے ہوتے۔ جماعت احمدیہ کا ایک عجیب طریقہ کار ہے کہ یہ اصل موضوع سے ہٹ کے ہمیشہ توجہ کو دوسری طرف بدلنے پہ یا دوسری طرف مذکور کرنے پہ تیار رہتے ہیں۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ اب ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتا اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر اعتراض کرتا ہے، ان کے کردار پہ بات کرتا ہے، جو کہ ان کے اپنے لٹریچر میں سے، جو ان کی اپنی تحریریں ہیں ان میں سے، تو بجائے اس کے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کا دفاع کرے اور یہ کہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہاں پہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے یہ مرزا صاحب ایسے شخص نہیں تھے، ایسے تھے مرزا صاحب جو تھے وہ کوئی برے انسان نہیں تھے، اچھے انسان تھے۔ یہ جواباً یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی اسی طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، ایسے ہی سوال اٹھائے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب برے ہیں تو رسول اللہ کو بھی برا کہا گیا۔ اب یہاں پہ جو ان کا اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی مانتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آپ بھی ان کو لازماً نبی مانیں۔ چونکہ ہم مانتے ہیں تو ہمارے نزدیک انبیاء کے اوپر، چونکہ قرآن سے گواہی ملتی ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، ان پہ ہر طرح سے باتیں کی گئی،
تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مانتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی، تو آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت جو ہے، آپ کا جو رویہ ہے وہ بالکل ان معترضین کی طرح ہے، ان مخالفین کی طرح ہے جو رسول اللہ کے مخالف تھے، یعنی یہودی یا عیسائی لوگ۔ اب اصل بات جو ہے کہ بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کے دفاع کی، مرزا صاحب کی کلیریفیکیشن کی، کہ اس کی صفائی کیا ہے، کہ مرزا صاحب پہ یہ جو الزام ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی الزام لگا تھا۔ قرآن نے ایک بات کہہ کے کہ یہ نبی جو ہے حضرت کے بارے میں یہ سچا نبی ہے، قرآن نے گواہی دے دی۔ اب اس کے بارے میں چاہے دشمن جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی یاوہ گوئی کرتا رہے، جو مرضی حرز اسرائی کرتا رہے، جتنی جی چاہے بد زبان استعمال کر لے، قرآن کھڑا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کی ذات بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا رسول ہے اور ہم نے اسے رسول بنا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کو لوگ کہہ رہے ہیں، مرزا غلام احمد خود اپنی بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں، میرا تو ایسا دعویٰ کوئی نہیں۔ اور جب دعویٰ کی بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، بلکہ مجھے لوگوں کی خوشنودی مقصود ہے، لہٰذا آپ بے شک لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں اور اس کی جگہ محدث کر لیں۔ جو شخص ایک اپنے پاس سے لا رہا ہو، اگر خدا نے ان کو نبی بنایا تو ان کی گردن کٹ جاتی، ان کی ذات ختم ہو جاتی، ان کی جان چلی جاتی، ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے، تو وہ یہی کہتے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ لیکن ان پہ تو ذرا سی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں مجھے آپ کی دل جوئی مقصود ہے، مجھے آپ کا دل توڑنا مقصود نہیں ہے، آپ کی ناراضگی جو ہے مجھے گوارا نہیں ہے، آپ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں اور اسے محدث کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جو اللہ کی طرف سے قائم اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہو نبی، وہ کس طرح انسانوں کی خواہش کی تکمیل یا تعمیل کرے گا، یا ان کے نگوں ہو جائے گا کہ ان کی خواہش کے تحت میں وہ بات کہوں جو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم چاہے ایک ہاتھ پہ میرے چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، لیکن میں بات وہی کہوں گا جو مجھے میرے خدا نے کہی ہے، تم تک پہنچا دے گی۔ انبیاء کے کردار تو یہ ہے۔ اب مرزا صاحب کے جو ماننے والے مرید ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ کہاں سے وہ گند ملے، کہاں سے وہ برائی ملے، کہاں سے ایسی دل آزار تحریر ملے جو رسول اللہ کی ذات پہ حملہ آور ہوئی ہو، جس نے رسول اللہ کی پاک ذات کو پراگندہ کیا ہو، تو ہم وہ پیش کر سکیں مرزا صاحب کے دفاع کے لیے۔ بات مرزا صاحب کے دفاع کی ہے، بات رسول اللہ کے کردار کی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا کردار قرآن نے معین کر دیا اور متعین کر دیا ہے، اس پہ کسی چیز کی ضرورت۔ آج مسلمان یہودیوں عیسائیوں کے سامنے رسول اللہ کی ذات کے دفاع کے لیے کھڑا ہے، اور وہ کسی یہ چیز ذہن میں رکھنے کے قابل ہے، یاد رکھیے اس نقطے کو، کہ مسلمان یہودی سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ پہ حملہ آور نہیں ہوتا، مسلمان عیسائیوں کے حملے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دفاع کرتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دفاع کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کرتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ احمدی مرزا غلام احمد کا دفاع کرتے ہوئے رسول اللہ کی ذات پہ حملہ آور ہوتا ہے اور ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ وہ گند کہاں سے ملے جو میں اس ذات اقدس پر پھینک سکوں۔ احمدی حضرات غور کیجئے گا اپنے اس رویے کے اوپر، پوچھئے اپنے ان بڑوں سے کہ یہ رویہ کیوں ہے جسے الزامی جواب کہا جاتا ہے، آپ نے ایسا کیوں رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ جب آپ دعویٰ رکھتے ہیں رسول سے محبت کا، تو کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی ذات پہ گند اچھالا جائے؟ آپ کا شکریہ۔